محنت مصنف نے صنف تاریخ گوئی کے ذریعے کی ہے جو کہ علم العادات کی کٹسوٹی پر بھی کھری اترتی ہے. بانگی دیکھیے. باجاں جو تھے تاریخ سال باز از ہجرت نبی حال 900 نہے اگلے 9 یہ لیکھ لکھا اشرف تا قانون دھریا اس 9 سرہار لیکن یہ سب دکھ کا بہار لیکن یہ سب دکھ کا بہار. تو حاضرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس شروعاتی دور میں دکنی پر پنجابی کا اثر نمایاں تھا. آخر یہ زبان محمد بن تغلق کے ساتھ دکن پہنچی تھی. کچھ ناقدین مانتے ہیں کہ شہادت نامے مرثیے کا پیش خیمہ تو ہو سکتے ہیں مرثیہ نہیں. لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مرثیے کے اجزائے بیان تو بعد میں طے ہوئے تھے. بہت مسلمانوں نے ہائے کیا ظلم کیا جہان کے نادانوں نے گھر کو برباد کیا گھر کے نگہبانوں نے قافلہ لوٹ لیا مل کے ہدی خانوں نے. یہ سچ ہے کہ ان ابتدائی مرثیوں پر فرہنگ ایران اور زبان فارسی کے اثرات نمایاں تھے. لیکن دکن میں لکھے جا رہے مرثیے اپنے ماحول کے عکاس بھی تھے. 18ویں صدی کی ابتدا سن 1700 میں ولی محمد ولی یعنی ولی دکنی دلی آئے اور ان کے ساتھ زبان دکن اور اس کا سہل ہر دل عزیز انداز بیاں بھی شمالی ہند پہنچا اور زبان اردو کے ارتقاء کو ایک نئی سمت ملی. اب مرثیہ نگاری کے سفر نے بھی جنوب سے شمال کی طرف رخ کیا. مغلیہ حکمرانوں کا دار السلطنت دہلی اور اودھ کے نوابین کا دار السلطنت لکھنؤ مرثیے کے اہم مراکز بن گئے. زبان عرب میں یہ تھا لا کلام کیا نظم ہندی میں نے تمام. کیا بات. اور 1100 ہجری یعنی سن 1688 میں سہارنپور کے روشن علی نے عاشور نامہ تصنیف کیا جس کی زبان کو خود تخلیق کار نے ہندی ہندوی اور ہندوستانی سے موسوم کیا ہے. کہتے ہیں بغربت اونیوں کے ظلم ظالمان کہوں جنگ نامہ بہندی زبان یہ عاشور نامہ بہندی زبان کروں کربلا کی لڑائی بیان. روشن علی نے حسینی براہمنوں کے سردار راہب دت اور ان کے بیٹوں کو خاص اہمیت دیتے ہوئے لکھا کہ حضرت امام حسین کا سر نیزے پہ دیکھ کے راہب عقیدت سے جھک جاتے ہیں. صدق سے جلاتا تھا خوشبو کے تئیں ادب سے کری عرض اس نے یوں ہی یہ سر ہے نبی کے جو فرزند کا علی فاطمہ کے نیاز مند کا. اور راہب کی نیاز مندی کے جواب میں سر مبارک سے آواز آتی ہے نواسے ہیں ہم شاہ خیر البشر کے ہے رحمت للعالمین در خیبر کے. رسائی ادب کی سب سے قدیم شکل دہے زاری اور مخصوص بول ہے. اس صنف کا تعلق دیہی یا دیہاتی معاشرت سے ہے جہاں پیڑ پودے پوکھر پنچھی ہوا بادل ندی صحرا سبھی کرداروں کی شکل میں رونما ہوتے ہیں. رسائی ادب کا یہ سرمایہ سینہ بہ سینہ ہم سب تک پہنچا ہے. یہ دہا دیکھیے. اڑ جا کاگا پہنچا دے بہن کا سندیسا مورے بیرن لینے کب آئیں گے. اڑ جا کاگا پہنچا دے دھیا کا سندیسا مورے بابل لینے کب آئیں گے. اللہ لینے کب آئیں گے. ان دہو پناہ است حسین سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کی بنا لا الہ است حسین. اور
اس کا اردو ترجمہ: حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، حسین دین بھی ہیں، دین کی پناہ بھی ہیں، نہ کہ یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو، اسی سبب سے یہ بنیاد لا الہ بھی ہیں، اسی سبب سے یہ بنیاد لا الہ بھی ہے۔ اس دور میں نوحے اکثر غزل کی شکل میں لکھے گئے۔ نوحہ یعنی کسی کی میت پر اس کا بیان کر کے رونا۔ زینب نے کہا پیٹ کے سر پھیرنا خنجر، اے شمر ستمگر، بھائی کو میرے ضرب ہے نہ کر بہر پیمبر، اے شمر ستمگر، اے شمر ستمگر، حیوان کو بھی قصاب پلا دیتے ہیں پانی، ہے رس میں جہانی، دو بوند بھی پانی کی نہ تھی ان کو میسر، اے شمر ستمگر، اے شمر ستمگر، اے شمر ستمگر۔ نے ایک انگڑائی ترائی تھک تھرائی، موج سہمی فوج گھبرائی۔ واہ! واہ! تو حاضرین، اب آتا ہے اردو ادب کا دور زرین۔ اس عہد کے مرثیہ نگاروں میں گدا، سکندر، سعادت، سودا، میر تقی میر، میر حسن، مصحفی اور قائم کے نام قابل ذکر ہیں۔ 18ویں صدی کے اواخر میں خلیفہ محمد علی سکندر نے زوجائے امام حسین شہربانوں کے جذبات و احساسات کی ترجمانی کی ہے، جس میں ایک ہندوستانی عورت کی کیفیت صاف نظر آتی ہے۔ بن کر بل ماں بانو دکھیا، نینا نیر بہاوت ہے، ابن علی کی لوتھ کے اوپر بیاکل ہو چاوت ہے۔ تو خدائے سخن میر تقی نے اپنے مرثیے میں اپنے عہد کے رسوم اور معاشرت کے عناصر شامل کیے۔ فلک تو نے عجب چوپڑ بچھائی، سمجھ میں چال تیری کچھ نہ آئی، امام دین نے جاں بازی لگائی، مواں لیکن نہ اپنے جی کو ہارا۔ حاضرین، یہ وہ دور تھا جب اردو میں مرثیوں کا کوئی طے شدہ نظام نہیں تھا اور مرثیہ نگاری کے تجربے مختلف حیتوں میں کیے جا رہے تھے۔ شاعر مثلث یعنی 3 مصرے، مربع یعنی 4 مصرے، مخمس یعنی 5 مصرے اور غزل، رباعی، قطع وغیرہ کی شکل میں مرثیے لکھتے تھے، اور پھر مرزا محمد رفیع سودا نے مسدس یعنی 6 مصروں کی ترکیب رائج کی، جو آگے چل کر مرثیے کی خاص پہچان بن گئی۔ بانگی دیکھیے: کس سے اے چرخ کہوں جا کے تیری بے دادی، جو ہے دنیا میں سو کہتا ہے مجھے ایزادی، ہاتھ سے کون نہیں آج تیرے فریادی، یہاں تلک پہنچی ہے ملعون تیری بے دادی، کون فرزند علی پر یہ ستم کرتا ہے، کیوں مکافات سے اس کے تو نہیں ڈرتا ہے۔ 19ویں صدی میں لکھنؤ اردو کا دبستان بن کے ابھر رہا تھا۔ اودھ کے نوابوں نے مرثیہ نگاروں اور مرثیہ خوانوں کی خوب سرپرستی کی۔ یہ مرثیے کا دوسرا اہم دور تھا۔ اس میں چھنو لال دلگیر، میر خلیق، میر ضمیر کے نام صف اول میں آتے ہیں۔ میر ضمیر مصحفی کے شاگرد اور مرزا دبیر کے استاد تھے۔ انہوں نے ہزاروں رسائی اشعار کہے اور مرثیے میں نئی نئی راہیں نکالی۔
حضرت عباس پر ان کی لکھی یہ نظم دیکھیے. چاہتا تھا کہ کروں ضبط پر چپ رہتا تھا, پوچھو اکبر سے میں ہر ہاتھ پہ کیا کہتا تھا. چیر کر فوج کو اس پار سے اس پار گئے, میں نے خود دیکھا کہ دریا پہ کئی بار گئے. پانی تو پی نہیں حیدر کے نواسے آئے, بولے عباس کہ پیاسے گئے پیاسے آئے. بولے عباس کہ پیاسے گئے پیاسے آئے. پاسان کے اکبر نے یہ کی پیار سے تقریر, کیوں مجھ سے خفا ہو گئی سغرا میری تقصیر. چلانے لگی چھاتی پہ منہ رکھ کے وہ دل گئی, محبوب برادر تیرے قربان میں ہمشیر, جلدان کے بہنا کی خبر لیجیو بھائی, بے میرے کہیں بیاہ نہ کر لیجیو بھائی. مرثیہ نگاری اور مرثیہ خوانی کی شہرت اب عروج پر تھی. 19ویں صدی کا شہر لکھنؤ باقاعدہ 2 خیموں میں بٹا ہوا تھا, انیسیے اور دبیریے. دونوں استادوں کا طرز کلام الگ, اسلوب جدا جدا اور فکری دبدبہ اس حد تک کہ ان کے مقلد نہ اپنے آپ کو ان کے شہر سے باہر نکال پائے اور نہ ہی ان کے فنی شعور کو چھو پائے. پیچ و خم سردی ہوا میں پر نہ زیادہ بہت نہ کم, کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا, تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا, تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا. واہ. اس کے بعد ہیرو کا سراپا بیان کیا جاتا, اس کی شان و شوکت, خد و خال, قد و قامت, غرض شخصیت کی تمام خوبیاں پیش کی جاتی. میر انیس نے حضرت عباس کا سراپا کچھ اس صفا آشکار ہے, ابرو سے ماہ رخ کی ضیا آشکار. وہ نخل کے جس نخل کی شاخیں ہیں امامت, وہ نخل کے جس نخل کے سائے میں ہے جنت. میوہ بھی اسی کا ہوں اسی کا گلے تر ہوں, شیان میرے برگ ہیں اس کا میں ثمر ہوں. واہ کیا بات. بہت. اب میدان کارزار میں ہیرو دشمن کو للکارتا, اسے جنگ کہا گیا. جنگی معاملات کے بیان میں آواز کی کھن گرج اور الفاظ کا صوتی آہنگ دیکھی. یہاں دبیر نے ہیرو کی تلوار کو کہیں ناگن بتایا ہے تو کہیں اژدہا. لو تیغ شرر بار نکلتی ہے خبردار, لو ضرب میری فوج پہ جواب دو, سوکھی زبان سے بہرے پیمبر جواب دو, کیوں کر جیے گی زینب مستر جواب دو. جز مرگ درد ہجر کا چارہ نہیں کوئی, میرا تو اب جہاں میں سہارا نہیں کوئی, میرا تو اب جہاں میں سہارا نہیں کوئی. اور اس طرح صنف مرثیہ کے 8 انگ یا 8 سٹیجز مکمل ہوتے ہیں. تو حاضرین, رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری نے مرثیے کو اردو شاعری کا کلاسک فارم مانا ہے. اس صنف نے مذہب اور وقت کی حدوں سے پرے نسل در نسل شعراء کو متاثر کیا ہے. ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر, تو فیض کا منبع ہے توجہ کوئی دم کر, گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر. جب تک یہ چمک مہر کے پرتو سے نہ جائے,
اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے۔ آپ کے قلم میں جو ہے بہت اچھا دماغ جو ہے وہ والی قوت ہے۔ شگفتہ ہے تیرا غم آخری منزل پہ آ کر بھی، شگفتہ ہے تیرا غم آخری منزل پہ آ کر بھی، مجھے حیرت ہے صدیوں کے سفر میں کاشی تک، جسے پیش کر رہے تھے اینب خضرا، پلو مشرا اور فیروز خان۔ دوستو، صنف مرثیہ کا موضوع اور دائرہ بے حد وسیع ہے۔ ہمیں احساس ہے کہ آج کئی اہم مرثیہ نگاروں کو پیمانے میں رکھیے، سو ہم نے بھی آپ کے لیے کچھ پیمانے میں بچا کر رکھ لیا ہے۔ تشنگی کا مرثیے سے گہرا رشتہ ہے۔ دریائے فرات آج بھی منتظر ہے۔ بقول مولانا رومی، not only the thirsty seek the water, but the water as well seeks the thirsty۔ اور ہماری دعا ہے کہ آج کا یہ پروگرام ہم سب کے دلوں میں اپنی تہذیبی اور ادبی وراثت پر نظر ثانی کی تشنگی کو برقرار رکھے۔ مرثیے نے ہمیشہ باطل کے اندر ماہ و سال کی گردش اور صبح و شام کا سلسلہ ہمیں خوشیوں کے ساتھ غم بھی دیتا رہے گا۔ غم آنکھوں سے ڈھلکے تو آنسو ہے، اور لفظ بن کر سخن میں ڈھلے تو مرثیہ۔ غم ملتے رہیں گے اور حساس قلم مرثیے لکھتے رہیں گے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے وقت کی گردش فراموش نہ کر پائے گی۔ مرثیے کی زمین میں پروان چڑھی احتجاجی شاعری کی اہمیت بھی ہمیشہ بنی رہے گی۔ کیا ظلمتوں کے دور میں بھی گیت گائے جائیں گے؟ ہاں، ظلمتوں کے دور کے ہی گیت گائے جائیں گے۔ آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ کہ آپ نے اپنی موجودگی سے اس محفل کو رونق بخشی۔ کربلا سے کاشی تک کے اس سفر کا پیغام بس ایک ہی ہے، جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ بے حد شکریہ صاحب، حرف تشکر کے لیے۔ سارے یزید اس غم میں مر گئے، سر ملا حسین کا بیت نہ ملی۔ میں اتنا خوبصورت انداز اور جس طرح سے آج ہم سب نے یہاں شامل ہوئے، خاص طور سے میں اینب خضرا، پلوا مشرا، فیروز خان صاحب اور کامنا پرشاد جی کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اتنی خوبصورت محفل کو سجایا، اور اس کے بعد قمر صاحب جو کسی نہ کسی طرح سے ہر فنکشن کو نئے رنگ بھرتے ہیں اور اپنے انداز میں محنت کرتے ہیں اور ایک نئے طریقے ڈھونڈ کر آپ تک اپنی بات پہنچاتے ہیں۔ میں آپ سب کا تہہ دل سے گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی دور سے آئے، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر والے دنیا سے لوٹ گئے۔ سر پلیز ایکسکیوز می سر، تھوڑا ساتھ میں فوٹوگراف۔ پلیز
तुम्हारी अदायगी, तुम्हारा अंदाज, तुम्हारा तलफ़ुज़ और तुम्हारा हर लाइन के ऊपर जो एक खास प्रेशर था, जो जोर था, खुदा की आंखों से आंसू निकाल पड़े तुम्हारी अदायगी सुन के। चले भाई यहाँ से तो प्रोग्राम हुआ है और भी कुछ तो देखिए माशाल्लाह आज इस्लामी सेंटर में बहुत ज़बरदस्त महफिल का प्रोग्राम था। सही तो आज यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था, तो चलते फिर आपको और आगे दिखाते हैं यहाँ पे। चलिए आपको यहाँ का हॉल में से निकलने के बाद यहाँ का कुछ प्रोग्राम दिखाते हैं। निज़ाम बना हुआ है बहुत बढ़िया। तो यहाँ महफिल चल रही है अभी खाने की। चलते हैं आप लोगों को यहाँ से मिलवाते थे जैसे भी तो खाना चल रहा है। बहुत लंबी देखो इन इस्लामी सेंटर में सभी आई लोग खाना खाना इधर। जी वालेकुम सलाम। आज इंडियन इस्लामिक सेंटर में बहुत बड़ा प्रोग्राम था और प्रोग्राम का उन्वान था यही कि एक थीम का नाम था करबला से काशी, यानी करबला से लेके अगर आप इंडिया में काशी तक आ जाइए तो यहाँ पर आपको सिर्फ इंसानियत इंसानियत और इंसानियत मिलेगी। इसी इंसानियत को जोड़ने के लिए यहाँ पर मरसिया का ख़ास एहतमाम करा गया। और आपको पता है कि मरसिया वो जो दर्द में बोला जाता है और 4-5 इसमें मिसरे होते हैं। जब आप इसमें शायरी में बोलते हैं तो मरसिया कहलाता है, और अगर आप एक किरदार के तौर पर बोलते हैं तो आपकी आंखों से जो बहता हुआ है वो भी मरसिया ही जैसा होता है। तो बहुत कामयाब प्रोग्राम था और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जो यूनिटी को एक तरह से बॉन्ड करके रखें, बचा कर रखें, इंसानियत को बचा कर रखें। तो बहुत अच्छी थीम थी करबला से काशी, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। शुक्रिया। तो ये भी जो चेलम है ये कौन से दिन पढ़ेंगे और किस तारीख को पढ़ेंगे, कुछ बता सकती हैं? ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैं भी अहले सुन्नी हूँ, लेकिन मैं सपोर्ट करती हूँ। लेकिन ये है कि हर दर्द में खड़े हुए हैं और हुसैनी हैं हम भी। और करबला का जो इंसिडेंट हुआ या जो ईरान में आयतुल्लाह खामनी साहब के साथ हुआ या जो अभी भी रिसेंटली ईरान में चल रहा है दादागिरी गुंडागर्दी जो अमेरिका और इजराइल दिखा रहा है, वो हमारे इंडिया की जनता की पूरी सपोर्ट ईरान के साथ है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अमन रिजवी। अमन रिजवी, देवन से अमन रिजवी जी। चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह। एक फोटो ले लूँ? वो तुम्हारा आवाज़ है ठीक है। वीडियो को लाइक करना, मेरे लिए दुआ करना। जो मैंने आपको दिखाना था यहाँ का प्रोग्राम दिखा दिया है और इंशाल्लाह फिर आगे ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ के प्रोग्राम दिखाना चाहता था, वो मैंने दिखा दिया।
तो भाई वीडियो को लाइक करना, मेरी दुआ करना। अल्लाह हाफिज़।